اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پامسٹ عبدالستار۔ یہ لوشوبر چارٹ اس طریقے سے یہ فکس چارٹ ہوتا ہے۔ چائنیز جو ہے نا اس سے اپنی جنم کنڈلی بنا، اور یہ ایک ایسا چارٹ ہے، میجک باکس آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ اس کو جہاں سے مرضی ان ڈیجٹ کو جمع کریں گے تو آنسر 15 آئے گا۔ آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اس چیز کو۔ یہ آپ دیکھیں، یہاں پہ آپ نے 2 لکھنے ہیں، یہاں پہ 4 لکھنے ہیں، یہاں پہ 6 لکھنے ہیں، یہاں پہ 8 لکھنے ہیں، سینٹر میں آپ نے 5 کو رکھنا ہے، یہاں پہ 1 کو، یہاں پہ 7، یہاں پہ 9 اور یہاں پہ 3۔ تو یہ چارٹ اس طریقے سے یہ ڈیجٹ لکھے جاتے ہیں، 2، 4، 6 اور 8 یہ کونوں میں لکھ لیں، 5 کو آپ سینٹر میں لکھیں۔ تو آپ دیکھیں، آپ اس کو ایڈ کریں گے رو والی سائڈ سے یا کالم والی سائڈ سے، تو آپ کو آنسر جو ہے وہ 15 ملے گا، 15 آئے گا۔ 7، 2، 9 اور 6 15، اور 15 کو مزید جمع کریں گے تو آنسر آئے گا 6۔ 9، 5، 14 اور 1 15، یہاں سے بھی 15 آنسر آئے گا، یہاں سے بھی 15 آئے گا، اس طرف سے بھی 15 آئے گا، اس طرف سے بھی 15 آئے گا، اس طرف سے بھی 15 آئے گا، اور کراس بھی 15 آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس کو کراس جمع کریں گے تب بھی آنسر ہر طرف سے اس کا 15 ہی آئے گا۔ اس طرف سے جمع کر کے دیکھ لیں، اس طرف سے جمع کر کے دیکھ لیں، تو ہر طرف سے آنسر جو ہے وہ آپ کو 15 ہی ملے گا۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے نا، ہر انسان کی جو ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے اس میں جو ڈیجٹ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں جو 1 نمبر ہے یہ کتنی دفعہ آ رہا ہے۔ 1 دفعہ آ رہا ہے، کسی کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 جو ہے وہ 1 دفعہ آتا ہے، کسی کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر 2 دفعہ آتا ہے، یا 3 دفعہ آتا ہے، یا 4 دفعہ آتا ہے۔ تو یہ انسان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ یہ بتاتا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 1 نمبر ہوتا کس کے ہے۔ دیکھیں 1 نمبر، جیسے اس کائنات میں سورج جو ہے وہ اس کائنات کا راجا ہے۔ اگر سورج نہ ہو تو زمین پر روشنی کا، زندگی کا وجود ہی بالکل ختم ہو جائے، یعنی کہ ہم انسانوں کی زندگی ختم ہو جائے، بلکہ ہر ذی روح، ہر وہ جاندار جو اس روئے زمین پر پایا جاتا ہے اس کی زندگی جو ہے وہ سورج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر سورج نکلتا رہے گا تو یہ زندگی کا نظام چلتا رہے گا، جس دن سورج ختم ہو جائے گا اس دن یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ اس چیز کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ اس دن سورج کو، چاند ستاروں کو لپیٹ دیا جائے گا اور وہ روز قیامت کا دن ہوگا۔ تو اسی طرح 1 نمبر جو ہے اس کو سورج کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اب سورج کی جو خوبیاں ہیں وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ سورج ایک گرم پلینٹ ہے۔ تو ایسے لوگ جن کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 2 دفعہ آتا ہے، 3 دفعہ آتا ہے، یا 4 دفعہ آتا ہے، تو ان کے اندر سورج کی جو خصوصیات ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑے سے گرم مزاج کے ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورج جو ہے وہ چونکہ اکیلا اس کائنات میں چمکتا ہے، تو جس انسان کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر 1 دفعہ آتا ہے یا 2 دفعہ آتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اندر بھی ایک ایگو پائی جاتی ہے، لیڈرشپ کوالٹیز پائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ بھی لیڈر ٹائپ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ دوسروں پر رول کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اندر دل کی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں پہچانے جائیں، ان کو نیم فیم ملے، وہ زندگی میں ترقی کریں، اور ایسے لوگ زندگی میں پھر بہت زیادہ کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں 1 نمبر جس انسان کے پاس ہوگا نا، جس کی ڈیٹ آف برتھ میں، وہ زندگی میں اس کا بڑا زبردست کیریئر ہوگا۔ گورنمنٹ جاب اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو گورنمنٹ جاب ملے گی یا نہیں ملے گی، تو 1 نمبر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں لازمی ہونا چاہیے۔ اگر 1 نمبر آپ کا 1 دفعہ یا 2 دفعہ آ رہا ہے یا 3 دفعہ آ رہا ہے تو 100% آپ کو گورنمنٹ جاب ملنے کے چانسز ہیں۔ لیکن اگر 1 نمبر بالکل ہی کوئی نہیں آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں، تو گورنمنٹ جاب آپ کو دوسری جابز مل سکتی ہیں پرائیویٹ، لیکن گورنمنٹ جاب ملنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، کیونکہ سن جو کنڈلی میں نا، سن کو گورنمنٹ سے جوڑا گیا ہے، سرکار سے جوڑا گیا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو سرکاری جاب چاہیے، گورنمنٹ جاب چاہیے،
तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर का होना बड़ा ज़रूरी है। तो आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा दिलचस्प है। वो यही है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर एक दफ़ा आता है, 2 दफ़ा आता है, 3 दफ़ा आता है या 4 दफ़ा आता है या 5 दफ़ा आता है, तो ये हमारी ज़िंदगी में क्या कुछ इनके ये तब्दीलियां लाता है, ये किस तरह हमारी शख्सियत पे असरअंदाज होता है। तो सबसे पहले 1 नंबर अगर एक दफ़ा आए, तो अगर 1 आपका एक दफ़ा आता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव देखे गए हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, अपनी बातें अपने दिल में रखेंगे, खुल के अपनी दिल की फीलिंग्स को बाहर नहीं निकाल पाते। और 1 की एनर्जी पूरी तरह से ना, सूरज की एनर्जी इनको पूरी तरह से मिल नहीं रही होती, जिसकी वजह से ये अपनी खुल के अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। हालांकि ये लोग सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कामयाबियां भी हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि 1 नंबर सिर्फ एक दफ़ा आता है जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ में, तो थोड़ी सी इनके अंदर हौसले की भी कमी होती है, हिम्मत की भी कमी होती है। और जिस कदर इन्होंने ज़माने में तरक्की करनी होती है, उस लिहाज से ये इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ जो है, इनकी एक नॉर्मल सी जॉब हो सकती है, इनकी छोटी गवर्नमेंट जॉब होगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 आता है तो तकरीबन 12वें स्केल तक तो आपकी जॉब हो जाती है, अगर आपके पास 1 नंबर एक दफ़ा आ रहा है तो। इसके अलावा 1 नंबर जब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, चाहे एक दफ़ा ही आ रहा है, तो ये आपके अंदर एक हौसला, एक जुर्रत, एक दिलेरी भी पैदा करते हैं। और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर जो है ना, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ भी लेके आते हैं। लेकिन जब ये 1 नंबर नहीं होता या एक दफ़ा होता है, तो फिर ये थोड़ी सी उन चीज़ों को कम कर देगा। आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखेंगे, आप जल्दी घबरा जाएंगे, कोई मुसीबत आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी तो बहुत ज़्यादा आप टेंशन दिल पे ले लेंगे और कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और इंसान जो होता है वो एक एवरेज सी ज़िंदगी जीता है जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर एक दफ़ा आता है। जैसे 1980 या कोई 1970 को पैदा हुए, तो 1900 तो वो 1 नंबर जो सेंचुरी वाला 1 है, 1 और 9, यानी कि अगर कोई बंदा 1980 को पैदा हुआ है या 1970 को पैदा हुआ है, तो उसको 1 9 तो हर बंदे की जिंदगी उसको मिला हुआ है, तो फिर इस 1 और 9 की इतनी अहमियत नहीं होगी। 1 9 यानी कि सेंचुरी के नंबर को छोड़ के आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर होगा तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। आपने ये बात भी याद रखनी है। तो 1 नंबर सिर्फ एक दफा है तो बस ये आपको नॉर्मल सा इंसान बनाता है और थोड़ी सी कह लें कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। अब अगर 1 नंबर जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपकी लोशो बर्थ चार्ट में 2 दफा आता है, तो ऐसे लोगों के अंदर सन की एनर्जी बढ़ जाती है। अब ये लोग जो है ना वो पहले से ज्यादा जुर्रत का मुजाहरा करेंगे, ज्यादा बाहिम्मत होंगे, इनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बड़ा बेहतरीन होगा। ये लोगों में घुल मिल जाने वाले होते हैं, अपनी फीलिंग्स खुल के बयान करने वाले होते हैं और दूसरों के साथ बड़े अच्छे तरीके से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे, अपनी बात दूसरों के सामने बड़े ज़बरदस्त तरीके से रख पाते हैं। यानी कि जो भी इनका नुक्ता नज़र होता है, ये बड़े अच्छे तरीके से दूसरे बंदे को समझाने की सलाहियत भी रखते हैं और अगले बंदे का नुक्ता नज़र समझने की सलाहियत भी रखते हैं। यानी कि इनका जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, लोगों के साथ बातचीत करना, और ये बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। अगर आपके लोशो में 1 2 दफ़ा आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर जो है 2 दफ़ा आ रहा है, तो आप बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप सेल्समैन हो सकते हैं, बहुत अच्छे आप पॉलिटिशियन हो सकते हैं, सियासत में आप कामयाबियां हासिल करेंगे, आर्मी में हैं तो बड़े बहादुर आप ऑफिसर होंगे और बहुत अच्छे तरीके से ये लोग बात करने वाले होते हैं। बोलने का इनको अल्लाह ताला ने स्पेशल एक फन दिया होता है और बड़े अच्छे तरीके से बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करेंगे। जहां पे बोलना होता है ये लोग वहां पे बोलते हैं और जहां पे खामोश रहना हो तो वहां पर ये खामोशी इख्तियार करते हैं। तो जिंदगी बड़ी जबरदस्त तरीके के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ ये गुजारते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज इनके अंदर पाई जाती हैं, बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना इनको अच्छा लगता है। कॉन्फिडेंस लेवल इनका इंतहा का होता है और ज्यादा बेशक जितने मर्जी लोग हों,
اگر ان کو گفتگو کرنی پڑ جائے، کوئی سپیچ کرنی پڑ جائے، تو یہ بڑی زبردست قسم کی گفتگو کریں گے. بڑے یہ ٹاپ کے سپیکر ہوتے ہیں اور ہر کام کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچتے ہیں. یعنی کہ ان کے اندر ایگو بھی بڑی زبردست ہوتی ہے، غصہ بھی پایا جاتا ہے، لیکن یہ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں. باہمت ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں. کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو یہ گھبراتے نہیں ہیں. تو 1 نمبر اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں اگر 2 دفعہ آتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ اچھا مانا گیا ہے. اب 1 نمبر اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں آتا ہے 3 دفعہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جناب کہ اب کیا ہوگا؟ اب سن کی انرجی اور زیادہ بڑھ گئی آپ کے اندر. تو دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، جیسے ایک بجلی کا ایک بلب ہے، اس کو 220 وولٹیج چاہیے. تو اب اگر 220 کے بجائے ہم اس کو 220 سے اوپر کرنٹ دینا اس کو ملنا شروع ہو جائے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جل جائے گا، فیوز ہو جائے گا. تو اسی طرح 1 کی انرجی جب آپ کے لوشوں میں 1 3 دفعہ آتا ہے تو سن کی انرجی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. سن کی انرجی بڑھ جانے کی وجہ سے ایسے انسان پھر ان سے چپ نہیں بیٹھا جاتا. یہ ہر وقت بولیں گے. آپ کو ایسے لوگ محفل میں نظر آئیں گے کہ جو بس بے ہنگم گفتگو کر رہے ہیں، یعنی کہ کوئی بے سروپا گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ربط نہیں ہے، لیکن بس یہ بولتے جا رہے ہیں. تو آپ سمجھ جائیں گے اس بندے کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 جو ہے وہ 3 دفعہ آ رہا ہے. تو یہ بس میں بھی بولنا شروع کر دیں گے، واقفیت ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ ان کا کام ہے جناب گفتگو کرنا شروع کر دیں گے. اجنبی لوگوں کے ساتھ بھی فری ہو جائیں گے. اور تھوڑی سی کہہ لیں کہ وہ جو ایک سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. تھوڑی سی یہ لوگ جلدی گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں. سفر میں ہوں گے، پارک میں ہوں گے، ان نون لوگوں میں ہوں گے، آفس میں ہوں گے، تو یہ بہت زیادہ بولیں گے اور یہ دوسرے کی بات سنتے نہیں ہیں. یہ بس اپنی بات کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں نا، میں بہت بڑا عالم فاضل ہوں، شاید مجھ سے زیادہ سیانہ اور سمجھدار کوئی نہیں ہے. حالانکہ بہت لوگ ان سے تنگ ہوتے ہیں ان کی باتوں سے، بلکہ لوگ ان کی آہستہ آہستہ ان سے نا چڑ جاتے ہیں اور ان کی عزت کرنا، رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ان کی پھر خاندان میں بھی وہ عزت نہیں رہتی، اپنے گھر میں عزت نہیں رہتی. وائف کے ساتھ وائف ان کی تنگ ہوتی ہے، بچے تنگ ہوتے ہیں ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے. تو لوگ آہستہ آہستہ ان سے نا دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ کسی بھی کام پر ٹھیک طریقے سے فوکس نہیں کر پاتے. یعنی کہ کوئی کام شروع کریں گے، 2 4 دن وہ کام کریں گے، پھر اس کو چھوڑ دیں گے. یعنی کہ ان کے اندر نا ول پاور کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جاب یہ بار بار بدلتے رہتے ہیں اور لوگ ان کی حرکتوں سے بھی بڑے تنگ ہوتے ہیں. تو ان کو عام طور پر جاب سے نکال دیا جاتا ہے. ان کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں وہ بھی ان کے دشمن بن جاتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ان کا زندگی میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. 24 گھنٹے منصوبے بنائیں گے، لیکن جب منصوبوں پر عمل کرنے کا وقت ہوگا تو یہ ٹھس کر جاتے ہیں. بالکل ان کے منصوبے صرف خیالی پلاؤ پکائیں گے یا منصوبوں کے جو خیالی محل ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں ریت کے، لیکن ان کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے جس ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جس ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ان کے پاس کوئی نہیں ہوتی. دوسروں کی فیلنگ کو یہ ٹھیک طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. زیادہ بولنے کی وجہ سے اپنے ریلیشن دوسروں سے خراب کر دیتے ہیں. دل کے ہوتے تو صاف ہیں لیکن بیوقوف ہوتے ہیں اور ٹاپک کسی بھی ٹاپک پہ بولنا شروع کر دیں گے. نالج ان کے پاس کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ اپنے نالج کا دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. پھڑ باز ہوتے ہیں. یہ اپنے پھڑ باز لوگ سنے ہوں گے جو بہت زیادہ ان کے شیخی باز ہوتے ہیں، شیخیاں بگاڑے، مطلب ہر بات ان کی بڑی بڑی چھوڑیں گے اور جھوٹ بولیں گے اور پھڑ باز ہوتے ہیں اور کسی چیز کا بھی تجربہ ان کے پاس نہیں ہوتا، نہ کسی چیز کے بارے میں ان کے پاس زیادہ نالج ہوتا ہے. لیکن پھر بھی یہ دوسرے پر روب جھاڑنے کی کوشش کریں گے کہ شاید میرے پاس اس چیز کے بارے میں بہت زیادہ نالج ہے، اور اپنی سنی سنائی باتوں کو یہ ساری زندگی دہراتے رہتے ہیں. یعنی کہ ایک ہی بات کو یہ اپنے جو ان کے ساتھ لوگ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی 20 دفعہ وہ بات سنا چکے ہوتے ہیں. یہ ان کی سب سے بری عادت ہوتی ہے اور لوگ ان سے بڑے تنگ ہوتے ہیں. اور یہ جو میں کردار آپ کو بتا رہا ہوں 1 نمبر جن کی لوشوں میں 3 دفعہ آ رہا ہوتا ہے، یہ آپ کو اپنی زندگی میں اکثر کوئی نہ کوئی ایک کریکٹر آپ کی زندگی میں ایسا ضرور ہوگا
یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ اب 1 اگر 4 دفعہ آتا ہے تو یہ اب اور زیادہ آپ کے اندر یہ چیز پرابلم بڑھ جائے گی۔ اب کیا ہوگا کہ آپ اب اپنی بات کسی کو آپ سمجھا نہیں پا رہے، اور نہ آپ کسی دوسرے کی بات کو ٹھیک طریقے سے سمجھ پا رہے ہوتے ہیں، تو مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسروں پر اعتبار کرنا آپ چھوڑ دیتے ہیں، تھوڑے سے آپ وہمی ہو جاتے ہیں، زیادہ لوگوں کے سامنے بول نہیں پاتے، نہ ان کے کچھ نہ کچھ جو ہے نا یہ ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوتے ہیں، دوسروں کی بات کو سنا کر دیتے ہیں، ان کے نظر انداز کرنے کی ان کی بڑی بری عادت ہوتی ہے، انا بھی ان کے اندر بہت بڑھ جاتی ہے، ضدی ہو جاتے ہیں، غصہ ان کے اندر بہت زیادہ آ جاتا ہے، اور غصے کے وقت ان کے ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ دل کے تھوڑے سخی ہوتے ہیں، سب کی مدد بھی کرتے ہیں، دل کے ہوتے اچھے ہیں، لیکن وہ ایک ہوتی ہے نا ہڑبڑاہٹ، ہر وقت گھبراہٹ سی، یا ہر کام میں ایک جلد بازی کرنا، تو یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ شادی شدہ زندگی میں یہ اتنے کامیاب نہیں ہوتے، ان کی زندگی میں کوئی خاص سکون نہیں ہوتا۔ عام طور پر ایسے لوگوں کی 2 شادیاں ہوتی ہیں، کسی بھی ایک جگہ یہ ٹک کے کام نہیں کرتے، اور نہ ہی یہ زیادہ ترقی کر پاتے ہیں، اور اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے اپنی جمع پونجی بھی ضائع کر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ غلط لوگوں پر اعتبار کر کے یہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں۔ اب اگر آپ کی لوشوں میں 1 نمبر جو ہے وہ 4 دفعہ آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ 4 دفعہ ہوگا تو 3 دفعہ کا تو بتا دیا، اب 4 دفعہ کا یہ ہوگا کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کے مزید اب یہ چیز ان کے اندر آئے گی، ضرورت سے زیادہ تکبر بڑھ جائے گا، ایگو آ جائے گی، دوسروں کی فیلنگز کا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے آپ کو بس ٹھیک سمجھیں گے، جلدی غصے میں آنے والے ہوں گے، خوابوں کی دنیا میں رہنا شروع کر دیں گے، بے چین فطرت کے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اب 1 جو ہے نا وہ 4 دفعہ یا 5 دفعہ ان کے لیے یہی ساری چیزیں آپ کو ایسے لوگوں کے اندر نظر آئیں گی کہ دل میں گھبراہٹ ہوگی، زیادہ لوگوں میں بولنے پر، زیادہ لوگوں کو جب یہ ان کے زیادہ لوگوں کے سامنے جب ان کو بولنا پڑ جائے تو اس وقت ان کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، ایک انجانے خوف کا شکار رہتے ہیں، اور کسی بات کا بھی دھیان نہیں رکھتے، اپنے کسی بھی کام پہ فوکس نہیں رکھتے، جابز بدلتے رہتے ہیں، زندگی میں وہ جو ایک سٹیبلٹی کی کمی ہوتی ہے، نہ ان کی کوئی جاب صحیح طریقے سے چل پاتی ہے، اگر یہ کاروبار بھی کرتے ہیں تو 2-3 کاروبار یہ ضرور اپنے تباہ کرتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک یہ ان پر قرضہ بھی چڑھ جاتا ہے، ان کی نالائکیوں کی وجہ سے، ان بیوقوفیوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ زندگی کو نہ ٹھیک طریقے سے سمجھ پاتے ہیں، نہ اپنے جو ان کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں ان کو یہ ٹھیک طریقے سے سمجھ پاتے ہیں، خود شکی فہمی ہوتے ہیں، تو ہر بندے پہ شک کرتے ہیں۔ اگر ان کی آپ ہیلپ بھی کر رہے ہوں گے نا تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ضرور اس کا نہ کوئی فائدہ ہے اس بندے کا جو یہ میری ہیلپ کر رہے ہیں۔ ان کی ضرورت سے زیادہ یہ شکی وہمی یہ چیز ان کے اندر آ جاتی ہے، اور اپنی عقل کا یوز نہیں کرتے، اور دوسرے جو ہے نا وہ ان کو یوز کرتے ہیں، اور ان کو اپنے مطلب کے لیے یوز کرتے ہیں، اور یہ یوز ہوتے رہتے ہیں، اور جب ان کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ انہیں تو یوز کر لیا گیا ہے، اور ان کو دوسرے لوگوں نے اپنے مطلب کے لیے یوز کیا ہے۔ تو ساری زندگی ان کے ساتھ یہی رہتا ہے کہ زندگی میں یہ دھکے کھاتے رہتے ہیں اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے رہتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ ان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے۔ تو فرینڈ، آج ہم نے لوشو برتھ چارٹ میں یا آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر 1 دفعہ آئے، 2 دفعہ آئے، 3 دفعہ آئے، یا 4 دفعہ آئے، یا 5 دفعہ آئے، یہ انسان کے اندر کس طرح کی خصوصیات، کس طرح کی انسان کی نیچر ہوتی ہے، یہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے۔ اور 1 نمبر انسان کے اندر کیا اچھی یا بری کوالٹیز لے کے آتا ہے، کیا کیا تبدیلیاں کرتا ہے انسان کی شخصیت کے اندر، یہ چیز آج میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی ہے۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ باقی اگر آپ کہیں گے تو یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ آج یہ لیسن 1 ہے، تو لیسن 2 میں ہم انشاءاللہ تعالی نمبر 2 کو آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں اگر ریپیٹ ہوتا ہے، 1 دفعہ آتا ہے، 2 دفعہ آتا ہے، 3 دفعہ آتا ہے، یا 4 دفعہ آتا ہے، تو نمبر 2 کو ہم بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ لوشو برتھ چارٹ سیکھنا چاہتے ہیں، علم پامسٹری سیکھنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ علم پامسٹری بھی سکھائی جائے گی، لوشو برتھ چارٹ بھی
सिखाया जाएगा और आपको जन्म कुंडली बनाना भी सिखाई जाएगी, जो कि वैदिक 12 खानों वाली जन्म कुंडली होती है, वो भी इंशाल्लाह ताला आपको मेरे इसी चैनल पे सिखाई जाएगी। तो लोशो बर्थ चार्ट इंशाल्लाह ताला एक कंप्लीट कोर्स मैं अपने चैनल पे अब अपलोड करने जा रहा हूँ। तो आज इस सिलसिले में ये फर्स्ट लेसन था। सेकंड लेसन में इंशाल्लाह ताला नंबर 2, आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर एक दफ़ा रिपीट होता है, 2 दफ़ा रिपीट होता है या 3 दफ़ा रिपीट होता है, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, तो उससे आपकी शख्सियत में क्या अच्छे बुरे असरात पैदा होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में अगर आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रही। और जो इसका पार्ट 2 है या मुकम्मल जो लोशो बर्थ चार्ट है, जो कोर्स है, वो आप तक तभी पहुंच पाएगा अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो फिर इंशाल्लाह ताला बहुत ही डीपली आपको लोशो बर्थ चार्ट और ये जो जन्म कुंडली है चाइनीज, ये आपको बनानी मैं सिखा चुका हूँ और अब इसको पढ़ना मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसको पढ़ते कैसे हैं, तो आज इस सिलसिले में ये फर्स्ट लेसन है। इंशाल्लाह ताला लेसन 2 मैं कल अपलोड करूंगा। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं इजाजत चाहता हूँ। 100 लाइक्स मुझे चाहिए इस वीडियो पे ना। तो जो भी पहले 100 लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो काइंडली 100 लाइक्स, हर बंदा लाजमी लाइक करे वीडियो को। तो आपका कुछ नहीं जाएगा, कोई खर्चा आपका नहीं आएगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं जब आपके लिए इतनी ज़्यादा दिल से मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी हक बनता है कि रिवार्ड के तौर पे यार एक छोटा सा लाइक तो आप कर सकते हैं। तो एक लाइक भी कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी पास कर दें, वीडियो को शेयर भी करें। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है या अपना जायचा वगैरह बनवाना है, जन्म कुंडली बनवानी है या पाम रीडिंग करवानी है, तो वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।